اور سیریا بھی بن گئی. اصحاب رقیم, بعض علماء کہتے ہیں یہی 3 غار والے آدمی تھے. جو 3 آدمی تھے غار میں گئے, غار بند ہو گیا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا ایک ایک نیک عمل پیش کیا. تو ان میں جو 3rd آدمی تھا, جس کی نیکی کی وجہ سے پھر وہ جو کیف کے منہ پر ایک بہت بڑا اسٹون یا راک آ گئی تھی, وہ اپنی جگہ سے ہٹی. اس کا یہی تو نیک عمل تھا نا. اس نے یہی تو کہا تھا کہ آئے اللہ, ایک دن مجھے اپنے گھر میں کلر کرانا تھا. میں بلا کے لایا ایک پینٹر کو, اس نے آ کے کلر کیا. جب کلر کیا تو میں نے اس کے بعد اس کو اجرت میں 1 درہم دیا. اس نے کہا نہیں, میرے چارجز ہے 2 درہم. میں نے کہا کہ نہیں, نارمل سب 1 درہم لیتے ہیں. کہا لیکن میرا کام بھی اچھا ہوتا ہے تو میرے چارج بھی ڈبل ہیں, ہر ایک کو معلوم ہے. اب یہ گناہ, یہ غار میں پھنسا ہوا آدمی کہتا خدا بندہ, میں نے اس سے کہا کہ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا, اور اس نے کہا کہ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا. اب اسی جھگڑے کے اندر اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اگر آپ جو میرا اپنا چارج 2 درہم ہے وہ نہیں دیں گے تو نہیں چاہیے 1 درہم, رکھیے اپنے پاس. ایسا ہمارے یہاں بھی اکثر ہوتا ہے, غصے میں آدمی اپنے پیسے پھینک کے چلا جاتا. وہ چلا گیا. میں نے بھی کہا I don't care, 1 درہم سب جگہ چارج ہے, میں تو وہی دوں گا. وہ درہم میرے پاس پڑا اور میں بیٹھا ہوا ہوں باہر. ایک بار, اب یہ بہت لمبی بھی میں روایت پڑھ سکتا ہوں, لیکن اتنی لمبی روایت کی ضرورت کیا. ایک بار سامنے سے ایک آدمی گزرا. مجلس کے شروع میں بھی ککڑ کا تذکرہ آیا تھا, یہاں بھی مرغی کی بات آئی, مرغی بیچ رہا تھا. وہ 1 درہم میرے پاس تھا, میں نے کہا اچھا لاؤ یہ مرغی دے دو. اب وہ ایک چین سائیکل شروع ہو گیا. وہ مرغی میں نے لے لی, پھر اس کے انڈے ہوئے تو انڈوں سے دوسری مرغی لی, تو مرغی سے بکری لی, تو بکری سے گائے لی, تو گائے سے اونٹ لیا. تو پھر اب وہ پیسہ بڑھتا چلا گیا. میں نے غلام خریدے, کنیزیں خریدی, زمین خریدی, درہم آ گئے, دینار آ گئے. 10 سال گزر گئے اور مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا, اس لیے کہ اس کے اپنے غلام کنیزیں سارے کام کر رہے. 10 سال کے بعد وہی آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آج میرے گھر میں 3 دن گزر گئے, ایسا فاقہ ہے کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اچھا لائیے وہی 1 درہم دے دیجیے. میں اس پہ راضی نہیں تھا, لیکن بچے مر رہے ہیں, نہ کہیں کام مل رہا ہے, نہ کوئی میری ہیلپ کر رہا ہے, تو لائیے وہی دے دیجیے. خدا بندہ وہ 1 درہم پہ راضی ہو گیا تھا. اگر میں اس کی ڈیمانڈ کے مطابق 2 دے دیتا تو کتنا خوش ہوتا, اور اگر میں 10 دے دیتا, اور اگر میں 100 دے دیتا, تو اتنی دعائیں مجھے دے کے جاتا, اور کسی کو نہیں پتا, یا مجھے پتا یا اللہ تجھے پتا. لیکن جب اس نے 1 درہم مانگا تو میں نے وہ ساری زمین, وہ سارا گولڈ اور سلور, وہ سارے غلام اور کنیز, وہ سارے جانور جتنے کیٹلز سے, وہ سارے کے سارے اس کو دیے. وہ حیران ہو گیا, آپ میرے ساتھ جوک کر رہے ہیں. میں نے کہا جوک نہیں کر رہا ہوں, یہ سب تمہارا, میرا کیسے آیا؟ کہا تمہارے 1 درہم سے ایک مرغی خریدی تھی, یہ سب اس کی وجہ سے ہے. اے خدا, یا میں جانتا تھا یا تو جانتا تھا, صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس کا سارا حق اسے دے دیا. جیسے ہی یہ جملہ کہا, وہ جو کیف کے منہ پہ ایک راک آ کر گری تھی وہ سلپ ہوئی, راستہ کھلا اور یہ باہر نکلا. اب یہ جو اسلام نے کہا کہ پوری کوشش کرو کبھی کسی اور کا حق تمہارے مال میں نہ آنے پائے, ایون 1 پینی نہ آنے پائے. عجب, یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسلام ایک عام مومن کے بارے میں کہتا اس کا بھی مال تمہارے پاس نہ آئے. قرضہ, رد مظالم, حتیٰ شرابی بھی اگر کوئی ہے, وہ شرابی ہونا الگ چیز ہے, جو اس کا مال ہے اس کا ایک احترام ہے اسلام کے اندر. اور ایسے مومن بھی ہمارے یہاں کہ آل محمد کا شہزادی کا خمس ان کے مال میں آتا ہے, اور ان کو ان کے پیمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. اور شریعت میں ہر واجب کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک نہیں. بھئی نماز واجب ہے تو کیا نماز پڑھنا انف ہے, یا نماز کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے؟ روزہ واجب ہے, خالی روزہ رکھ لے, کہ روزے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے؟ کیا حج کر لے, حج واجب ہے, خالی حج کر لے, کہ حج کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے؟ تو خالی خمس دینا کافی نہیں ہے, بلکہ خمس کے پیمنٹ کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجلس کا ٹاپک نہیں ہے. مجلس کا ٹاپک